یہاں سے اشعث بن قیس قندی کو خریدا، یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور اس سے کہا کہ اگر تم حسن مجتبیٰ کو راستے سے ہٹا دو تو میں تمہیں بہت کچھ عطا کروں گا۔ کہ کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ کہا کہ تم اپنی بیٹی کی قرابت داری کی بات کرو چل کے، اور جیسے کہا کہ اس نے وہی کلمات کہے، اشعث بن قیس کندی جو قبیلہ کندہ کا سردار تھا چل کر امام حسن کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ حسن مجتبیٰ میری سالہ سال سے یہ خواہش تھی کہ خاندان رسالت کے ساتھ میری نسبت برقرار ہو جائے اور یہ تعلق برقرار ہو جائے، استوار ہو جائے، اور یہ آپ کے ذریعے سے ممکن ہے۔ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ یقیناً انکار نہیں کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی جوہدہ کو اپنی زوجیت میں قبول کریں۔ اس انداز سے جب ایک فرد آپ کے گھر کے دروازے پہ آئے تو اب یہ کرامت انسانی کے خلاف ہے کہ حضرت انکار کریں۔ قبول کیا، اور یہیں سے پھر امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی، یہ سب سے بڑی رکاوٹ۔ اور امام حسن مجتبیٰ کی شہادت پر شام میں رقص کیا گیا، اس لیے کہ سب سے بڑی رکاوٹ یزید کی ولایت عادی کے راستے میں خود امام حسن مجتبیٰ۔ اور ایک صحابی نے امیر شام کے دربار میں امام حسن کی وفات کا، شہادت کا سن کر جب یہ کلمہ استرجاع ادا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حزب حاکم نے اور حاکم وقت نے تعجب سے کہا کہ یہ آیت تو مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے اور تم اس وقت کیوں آیت پڑھ رہے ہو؟ کہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ رسول اسلام کا بیٹا رخصت ہوا؟ کہ اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ یوں امام حسن مجتبیٰ کو راستے سے ہٹایا گیا۔ اس کے بعد پھر سعد ابن ابی وقاص، امیر شام نے مدینہ میں آ کر جب بیعت کے لیے آغاز کیا تو خود سعد بن ابی وقاص سے ملاقات کی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ علی ابن ابی طالب پر آپ لعن نہیں کرتے ہیں، برا نہیں کہتے علی کو، اور دشنام ترازی جو کی جاتی تو میں نے سنا ہے کبھی آپ ٹوک دیتے ہیں، تو ایسا کیوں؟ یہ مسلم بن حجاج نے اور باقی بڑے بڑے محدثین نے اس بات کو لکھا ہے، صحیح مسلم میں، وہ حدیث کی بڑی کتابوں میں، کہا کہ میں نے پیغمبر کی زبان سے علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ ایسی باتیں سن رکھی کہ جب تک وہ میرے حافظے میں ہے میں علی ابن ابی طالب پر سب بلان نہیں کر سکتا۔ یہاں پر کہا، غصہ آیا، لیکن غصے کو پی کر کہا کہ اچھا چلو میں یزید کی ولایت عہدی کے سلسلے میں مدینے آیا، کم سے کم اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ قاطعانہ جواب دیا۔ عمر ابن سعد کا باپ ہے سعد بن ابی وقاص، اور عرب میں، حجاز میں اور اسلامی دنیا میں ان کی شخصیت اس لیے کہ یہ وہ 6 رکنی شورا جو دوسری خلافت کی آخری لمحات میں بنائی گئی تھی ان میں سے آخری فرد ہیں، تو لوگوں کی نگاہیں خود ان کی طرف بھی دیکھ رہی ہیں، غیر معمولی مقام ہے اس اعتبار سے۔ تو کہا کہ چیو رسد کہ میں یزید کی خلافت کے سلسلے میں تمہاری مدد کروں، میں خود تمہیں بھی اس منصب کے اہل نہیں سمجھتا، تو اس نابکار کو کیسے خلیفہ مان سکتا؟ اور چھٹے دن ان کو ان کے محل میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ اب آپ دیکھیے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے جناب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ اگرچہ کہ عبداللہ بن عثمان بن عامر جن کی کنیت ابو بکر اور جمہور کے پہلے خلیفہ ہیں، سواد اعظم کے پہلے خلیفہ، ان کی 2 فرزند ہیں جو حضرت اسماء بنت امیس کے بطن سے، ایک محمد بن ابی بکر جن کی ولادت 18 ذی الحج عید غدیر کے دن ہوئی، جنہیں مولا متقیان جن سے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ یہ ابی بکر کا فرزند ہے لیکن در حقیقت میرا بیٹا ہے، اور ان کو مولا متقی، یہ بہت وفادار ساتھی تھے مولا متقیان کے، اور حضرت نے انہیں مصر کا گورنر بھی بنایا اور انہیں بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اس طرح سے شہید کیا گیا کہ شہید کرنے کے بعد پھر ایک گدھے کا پیٹ چاک کیا گیا، اور اس کا پیٹ چاک کرنے کے بعد ان کی لاش کو اس گدھے کے پیٹ میں رکھ کر سی دیا گیا، اور پھر اس گدھے کو جلا دیا گیا، اور پوری دنیا میں محمد بن ابی بکر کی قبر نہیں ہے، یہ محمد بن ابی بکر، اور ان کے دوسرے بھائی ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ بھی اسماء بنت امیس کے بطن سے۔ اسماء بنت امیس پہلے جناب جعفر ابن طیار کی زوجہ تھی، جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی، تو اس کے بعد یہ پھر ابی بکر کے عقد میں آئیں،
اور پھر خلیفہ اول کی وفات کے بعد مولے متقیان نے ان سے عقد کیا. تو یہ دو وہ بچے ہیں کہ جن کی پرورش خود مولے متقیان کے گھر میں ہوئی ہے. ایک محمد بن ابی بکر ہیں، دوسرے عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں. تو محمد بن ابی بکر تو حیات علوی میں شہید ہو گئے، اور عبد الرحمن بن ابی بکر وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بھرپور طریقے سے مسجد میں جا کر مخالفت کی. کہا کہ آپ خلفائے ما سبق کے طریقے سے انحراف کر رہے ہیں. جب انہوں نے اپنی اولادوں کو اپنا جانشین منتخب نہیں کیا تو آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ اور قطعی طور ان کے 1,00,000 درہم دیا گیا ان کو کہ یہ لے لیجئے. یزید کی وجہ 1,00,000 غیر معمولی رقم ہے. کہا کہ لا ابایع دینی بدنیاکم، میں ہرگز اپنے دین کو تمہاری دنیا کے عوض نہیں بیچوں گا. اور مروان بن حکم سے کہا گیا کہ یہ شخص بچنے نہ پائے، اور ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ وہاں سے سیدھے اپنی بہن کے گھر گئے ام المومنین کے پاس، اور جب تک 3-4 دن وہاں ان کے گھر رہے تو زندہ رہے، سلامت رہے. اور چوتھے 5ویں دن جیسے ہی باہر آئے تو اگلی شام کو ان کو بھی مروا دیا گیا. خود ام المومنین جنہوں نے برملا آ کر اختلاف کیا اور کہا کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ کہا بھی آپ چلے جائیے تو ہم بیٹھ کر ان معاملات کو طے کریں گے اور اس میں آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا. لیکن پھر بیٹھنے کے لیے جو جگہ بنائی گئی آج آپ ڈھونڈیں، مورخین سے جا کے پوچھیں کہ ذرا ہمیں ام المومنین کی قبر بتائیے کہ کہاں پہ. پوری دنیا میں ام المومنین کی قبر نہیں ہے. یعنی جمہور کے پہلے خلیفہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی قتل ہوئے، اور نہ ایک بیٹا محمد بن ابی بکر، نہ ان کی قبر ہے نہ بیٹی کی قبر ہے. سعد بن ابی وقاص، امام حسن مجتبی، ام المومنین عبد الرحمن بن ابی بکر، اور سعید بن عثمان بن عفان جو خراسان کے گورنر ہیں. یہ ادھر خراسان میں تھے، پتہ چلا کہ مدینہ میں اس لیے آئے حزب حاکم اور آ کر بیعت لے رہے ہیں. تو ادھر سے امیر شام واپس پلٹ کے شام پہنچا تو ادھر سے سعید بن عثمان بن عفان وہاں سیدھے خراسان سے شام، اور کہا کہ میں کیا سن رہا ہوں، جبکہ میرا باپ یزید کے باپ سے افضل، میری ماں یزید کی ماں سے افضل، اور میں خود یزید سے افضل، اور حکومت بھی آپ کو ہماری وجہ سے ملی ہے، میرے باپ کے خون کے نام پہ ملی ہے. تو پھر میرے ہوتے ہوئے آپ یزید جیسے فرد کو کیسے خلیفہ منتخب کر سکتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا گیا کہ جہاں تک تم نے یہ کہا کہ تمہارا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے تو اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں. یقیناً تمہارا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے، تمہارا باپ امیر المومنین ہے. اور یہ جو تم نے کہا کہ تمہاری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے تو ظاہر ہے میسونہ کا اور نائلہ کا کیا مقابلہ ہے؟ تمہاری ماں ایک مومنہ خاتون ہے اور یزید کی ماں ایک اہل کتاب عیسائی خاتون ہے. لیکن جو تم نے تیسری بات کی کہ تم خود یزید سے افضل ہو، تو اے سعید سنو، پوری دنیا میں کوئی ایک فرد ایسا وجود نہیں رکھتا جو میری نگاہ میں میرے بیٹے یزید سے افضل اور بہتر ہو. کہ پھر آپ بھی سن لیں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں یزید کو کبھی بھی مسند خلافت تک نہیں آنے دوں گا. یہ تیور دے کے کہا اچھا ابھی آپ خراسان پہنچے تو میں آپ کی تجویز پر غور کروں گا. خراسان روانہ کیا گیا اور 50 غلاموں کو پیچھے بھیجا گیا کہ خراسان پہنچنے سے پہلے سعید کو قتل کیا جائے. اور ان 50 غلاموں کے پیچھے 100 غلام روانہ کیے گئے کہ تم ان 50 کو قتل کر دو تاکہ قاتل کا سراغ نہ ملے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اپنی فوج کا قیمتی ترین جرنیل جس کی وجہ سے امیر شام نے بڑی جنگیں لڑی، عبد الرحمن بن خالد بن ولید، یہ بہت شجاع تھا اور 3 جنگوں میں اس نے بہت بنیادی کردار ادا کیا. تو مسجد جامع اموی میں جب جمعہ کے دن سب اکٹھے تھے، اہل دمشق، اہل شام، پوچھا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیمار رہتا ہوں، بتاؤ اب میں کسے اپنا نائب اور جانشین منتخب کروں؟ امیر شام کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ سب کے سب بالاتفاق میرے بیٹے کا نام لیں گے. لیکن عجیب یہ ہوا کہ جیسی لوگوں پر چھوڑا تو خلاف توقع سب نے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا نام لیا. اس وقت تو اس بات کو پی لیا گیا. لیکن 5-7 دن کے بعد جب عبد الرحمن کو معمولی سی بیماری ہوئی تو اپنے یہودی طبیب ابن اثال کو بلایا گیا کہ ان کو دوا دو. اور جو دوا دی گئی نتیجتاً دوسری شام میں عبد الرحمن کی موت ہوگی. اپنا جرنیل، فوج کا سپہ سالار مروا دیا گیا. اور جب ان کے چھوٹے بھائی مہاجر بن خالد بن ولید کو پتا چلا کہ اس طرح سے میرے بھائی کو قتل کیا گیا تو یہ عجیب کردار ہے. یعنی
خالد بن ولید کے دو بیٹے، ایک عبد الرحمن بن خالد بن ولید، ایک مہاجر بن خالد بن ولید، اور دونوں جنگ صفین میں آمنے سامنے، ایک امیر شام کی طرف سے فوج کی قیادت کر رہے اور دوسرا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے فوج کی قیادت کر رہے. دو بھائی ہیں اور دونوں آمنے سامنے، ایک علی کا ساتھ دے رہے، ایک امیر شام کا ساتھ دے رہے. تو جب مہاجر کو پتا چلا کہ میرے بھائی کو اس طرح سے قتل کیا گیا، غلام کو ساتھ لیا اور راتوں رات یہ پہنچے شام، اور اس یہودی طبیب ابن اثال کو قتل کر کے جب لوٹ رہے تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا اور امیر شام کی موت تک یہ قید میں تھے.